صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے خوش نصیب افراد ہوں گے جن کو رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے 2 ہم نے گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر ان کا بیان پڑھا کہ امام عادل، انصاف کرنے والا امام حکمران، وشاب نشا فی عبادت اللہ، دوسرا ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ کے راستے میں گزری ہو، تیسرا خوش نصیب آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا شخص جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے۔ یہ مسجد ہے کیا؟ یہ ظرف ہے، ایسی جگہ جہاں انسان اپنی پیشانی جھکائے رب العالمین کے لیے، اس کو مسجد کہتے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ۔ روئے زمین پر میرے اللہ نے جب انسان کو بھیجا تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے فرشتوں سے کہا، اے میرے فرشتوں، اس انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے، اس کی زندگی کی اصلاح کے لیے اس دنیا میں میرا ایک گھر بنا دو جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جس کو مسجد کہا جاتا ہے، سجدے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے رب العالمین کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرما دی۔ آدم علیہ السلام کو موقع مل گیا اپنے رب کی وحدانیت، ربوبیت اور اسماء صفات من جملہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ آدم علیہ السلام اللہ کے گھر مسجد میں آ کر ادا کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہر پیغمبر کی تعلیمات میں مسجد کا ایک اہم کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے تو پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے، مسجد میں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اتنی دیر میں گھر والوں کو اطلاع ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما چکے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، غمی کی صورت میں، خوشی کی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا رخ کیا ہے۔ خوف آ جائے، فقر آ جائے، قحط سالی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا رخ کیا ہے۔ سورج چاند کو گرہن لگ جائے تو پھر بھی آقا علیہ السلام نے مسجد کا رخ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا اصل منبع جو ہے وہ اللہ کے گھر مساجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد رب العالمین کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کی وحدانیت عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے پابندی لگا دی کہ آپ نے یہاں عبادت نہیں کرنی، تو تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلہ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ وہ ایک سردار کی جگہ تھی، مسلمان تھے، انہوں نے مسجد کے لیے وقف کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے بابرکت مبارک ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، کہ اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ پاکیزگی پر رکھی گئی ہے، طہارت پر رکھی گئی ہے، صفائی پر رکھی گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھ کر پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا، اور یہ مسجد قباء آقا فرماتے ہیں جو انسان مدینے سے چلے 5 کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد قباء میں جائے، وہاں جا کے 2 نفل ادا کر لے، آقا فرماتے ہیں کہ اس انسان کو عمرہ مقبولہ کا ثواب میرے اللہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ کہتا ہے یہ تو مولوی ہے، یہ تو حاجی صاحب ہو گئے ہیں، یہ تو بزرگ ہو گئے ہیں، یہ تو مسجد کی زینت بنے رہتے ہیں، مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے شخص کا کیا مقام ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، تو وہ آپ کے ننہال میں سے 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی جنہوں نے مسجد کے لیے وقف کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھیں، شفقت دیکھیں، آقا نے ان یتیم بچوں سے وہ مسجد کی جگہ ویسے نہیں لی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی جو رقم ہے وہ ان بچوں کو ادا کی، تب وہاں میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ 4 سے 5 فٹ کی جو دیواریں تھیں یا ان کی جو بنیادیں تھی وہ تھی، اور 150 فٹ لمبائی اور 150 فٹ چوڑائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور فرما دیا اے میرے صحابہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہیں کام کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، پھر کام میں جاری ہو جائے گا۔ آقا نے مسجد کی بنیاد رکھ کر یہ بتایا انما یامر مساجد اللہ من آمنا، بھائی اللہ کی مسجدوں کو وہی عبادت کے لیے آباد کرے گا جس کے اندر ایمان ہے۔ گویا کہ جو لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرمایا وہی اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس میں نماز ادا کرتے ہیں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو شخص مسجد کے ساتھ دل لگا لے، ایک تو میرے اللہ آخرت میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور یہاں جو ہے جو انسان اپنا دل، اپنی جان، اپنا ایمان، اپنی دولت مسجد کے نام کر دے، اپنا وقت مسجد کے نام کر دے، آقا فرماتے ہیں جو شخص گھر سے وضو کر کر چلتا ہے، کس کے لیے؟ فرضی نماز کے لیے چلتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ مسجد میں آتا ہے، فرضی نماز ادا کرتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دور سے چل کر آتے ہیں، وہ اپنا ایک ایک قدم کبھی گن لیا کرے
لوگ کہنے والے کہ یہ تو مسیطڑ ہو گیا ہے، یہ مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے، یہ شخص کتنا کامیاب ہے۔ ان کو الفاظ کہنے والوں، اے مساجد کی زینت نہ بننے والوں، سنو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ایک قدم اٹھاتا ہے، گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، فرضی نماز کے لیے آتا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، نماز کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کی صفوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کی صفائی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک قدم اٹھاتا ہے، میرے اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کتنا کامیاب ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ مسجد میں آ جاتا ہے، یہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، جمعے کے دن صفائی ستھرائی کر کے نہا دھو کے یہ انسان مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر خطبہ سنتا ہے، امام سے پہلے آ کر بیٹھتا ہے۔ ہماری طرح نہیں، ہمارے معاشرے میں، سارے معاشرے میں جہاں بھی چلے جاؤ، مسلمانوں کی مساجد میں، یہ میں ہندوؤں کی اور سکھوں کی اور یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم مسلمان مسجد میں اس وقت جمعے والے دن پہنچتے ہیں جب امام نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کب ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب یہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ مسجد میں آتا ہے، جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، کسی کو چھیڑ چھاڑی نہیں کرتا، گتنے نہیں لوگوں کی پھیلاتا۔ آقا فرماتے ہیں جمعہ ادا کر کے یہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، میرے اللہ اس کی ساری زندگی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، میرے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ایسے انسان کو جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر مسجد میں آ کر اس کو شوق ہے صفائی کرنے کا، اس کو شوق ہے قرآن پڑھنے کا، اس کو شوق ہے اذان دینے کا۔ آقا فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں آ کر اذان دیتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کے معاملات کی دیکھ بھالی کرتا ہے، آ کر اذان دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس انسان کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے بھئی یہ اتنا قابل فخر شخص کون جا رہا ہے؟ فرشتوں کی آوازیں آئیں گی، لوگوں کی آوازیں آئیں گی، بھئی وہ شخص ہے جن کو تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، یہ ہماری مسجد کا مؤذن ہے جی، مؤذن نے تنخواہ لے کے کیا کرنی ہے، اس کے کون سا بچے ہیں، یہ کون سا کام کرتا ہے، اذان ہی دیتا ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں مؤذن کو، امام مسجد کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہی اذان دینے والا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، آ کر اذان دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کی گردن جو ہے وہ فخر سے بلند۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان دیتا ہے، مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہے اس کا، مسجد میں آ کر نفل و نوافل ادا کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامرانی کی طرف آ جاؤ، آج وہ اپنے خالق حقیقی کے آ کر سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ انسان لوگوں کو بلاتا ہے، اذان دینے والا جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے، سادہ، یہ مؤذن ہے، اور جس مؤذن کی آج ہم قدر نہیں کرتے اپنے معاشرے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا جہاں جہاں تک اس مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے، صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو کوئی جن سنتا ہے یا انسان سنتا ہے تو قیامت کے دن ہوگا شاہد لہ یوم القیامہ، یہ تمام جن اور انسان اس کے لیے گواہی دیں گے یا اللہ یہ ہمیں بلائی کی طرف بلاتا ہے۔
اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان جس کا مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہو اپنے اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور دوسرا جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک میرے اللہ کی زمین پر پڑے ہوئے جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں قیامت کے دن اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو مسجد میں گھسا رہتا ہے، بھائی کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، میرے اللہ کہتے ہیں ایمان والا ہی مسجد میں آتا ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ اس کو فکر کرنی چاہیے جو اذان سن کر بھی، اقامت سن کر بھی، لوگوں کی باتیں سن کر بھی باہر دکانوں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والا اللہ کی مسجد کو آباد کرے گا۔ ان اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا یہ پہلے دن میرے اللہ نے جو اس کی بنیاد رکھی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببرکۃ، وہ بابرکت ہے، مبارکن باعث برکت ہے، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ جگہ جو ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا دیکھنا ہو کسی نے، وہ اللہ کی مسجدوں میں آ جائے۔ زمین کا بہترین ٹکڑا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کتنے ہی ایسے علماء سو جن کو برے علماء کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مسجد میں جانے والا گمراہ ہو سکتا ہے، نفل پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، صدقہ دینے والا گمراہ ہو سکتا ہے، حج کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو کسی درگاہ پہ جائے، بابے کے مزار پہ جائے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے علماء سو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں۔ لیکن وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ لگ جائے۔ صفائی کی حالت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد کی صفائی کرنا یہ صرف مؤذن کا کام ہے، مسجد کے امام کا کام ہے، مسجد کے خادم کا کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یہ الفاظ سوچنے والے کہ یہ مؤذن کا کام ہے، یہ امام کا کام ہے، یہ خادم کا کام ہے، یہ اس طبقے کا کام ہے جو ہمارے معاشرے میں سب سے گرا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سوچ رکھنے والے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں جو مسجد سے ایک سن کا اٹھا کر باہر گئے، وہ شخص مومن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسجد نبی کی ایک خاتون صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اٹھانا پسند نہیں کیا کہ آقا دن میں ہماری بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں لے کر چلتے ہیں، لہذا آقا کو آرام کر لینے دیں، ہم اس مائتبہ کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی سوچ کے مطابق اس خاتون کا جنازہ پڑھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن اس خاتون کا ذکر نہ سنا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہاں ایک خاتون تھی جس نے اپنی زندگی جو ہے مسجد نبی کی صفائی کے لیے وقف کی ہوئی تھی، وہ بی بی نظر نہیں آتی۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، ہم نے اس کی تدفین رات کی تاریکی میں کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم نہیں جانتے یہ بی بی کون تھی، جب اس کے اوپر مصیبت آئی، کون سی مصیبت آئی؟ یہ اپنے دور میں ایک بادشاہ کی بیٹی کی لونڈی تھی، کنیز تھی، خادمہ تھی۔ یہ بادشاہ کی بیٹی کو غسل خانے تک لے جایا کرتی تھی، اس کے کپڑوں کا، اس کے صابن کا، نہانے دھونے کا انتظام کیا کرتی تھی۔
وہ بادشاہ کی بیٹی نے اپنا قیمتی ہاتھ، جو لال موتیوں والا ہاتھ جو ہے، وہ غسل خانے کی دیوار پر رکھا، اوپر سے چیل آئی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ لال کلر کا گوشت ہے، اس نے اٹھا لیا، چلی گئی، اور بعد میں یہ چرچا ہو گیا کہ یہ جو خادمہ ہے اسی نے ہار چرایا ہے، مجلس لگ گئی، عدالت لگ گئی، بادشاہ نے تمام لوگوں کو طلب کر لیا اور اپنے وزیروں سے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ اور اس کو بلا کر اس کی تلاشی لو۔ اے میرے صحابہ، تم کیا جانتے ہو اس خاتون کی عظمت کو؟ فرمایا وہ خاتون جو ہے جب وہ اس میدان میں تھی، سارے لوگ وہاں کھڑے تھے، بادشاہ نے حکم دے دیا ہاتھ اسی کے پاس ہے، اس کو برہنہ کیا جائے، اس کے کپڑے اتار کر اس کی تلاشی لی جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس خاتون نے اللہ کے ساتھ رابطہ کیا، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی، یا اللہ آج میری عصمت کو بچا لے، میں ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دوں۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو رب کعبہ کی قسم، آسمان سے میرے اللہ نے وہی چیل اتاری اور اس نے ہار بھرے میدان میں آ کر گرا دیا۔ جب اللہ کے ساتھ اس نے رابطہ کیا، میرے اللہ نے عزت بھی بچا لی، عصمت بھی بچا لی، مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی بی بی بھی بنا دی۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، اے میرے صحابہ لے کر جاؤ مجھے اس خاتون کی قبر پر، میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کی قبر پر لے کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسجد کی صفائی کرنے والی، جس کو ہم حقیر طبقہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی امام نہیں کرنی ہے، مسجد کی صفائی خادم نہیں کرنی ہے، مسجد کی صفائی مؤذن نہیں کرنی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی قبر پر جا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ عربوں میں کیا ہوتا ہے، عید والے دن جو صاحب ثروت عربی لوگ ہیں وہ بیت اللہ کی صفائی کرنے والوں کے لیے 50 ریال 100 ریال وہ دیتے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ حافظ شریف صاحب فیصل آباد والے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی آیا، اس نے ایک ملازم کو 50 ریال دیے، اس نے کہا یہ لے لو تمہاری عیدی ہے۔ اب وہ ملازم کیا کہنے لگا، کہتا جی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ عربی چونک اٹھا، بھائی سب لے رہے ہیں، تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس نے بڑا اصرار کیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے، صفائی کرنے والے نے، بیت اللہ کی صفائی کرنے والے نے انکار کر دیا کہ میں جو ہوں یہ پیسے میں نہیں لوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس عربی نے محکمہ سے رابطہ کیا، جو حرمین کے متولی تھے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا یہ بندہ کون ہے، اور پتہ چلنے پر چلا کہ یہ بندہ انڈیا کا رہنے والا ہے اور جو ورلڈ میں پوری دنیا میں سب سے امیر بندوں کی لسٹ ہے ان میں سے یہ ایک ہے۔ اب یہ بندہ کرتا کیا ہے، ہم بھی تاجر ہیں، ہم بھی دکانداری کرتے ہیں، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، یہ دنیا کا پورے ورلڈ کا تاجر یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے میں کام کرتا ہوں اور 6 مہینے آ کر یہ نام لکھوا دیتا ہے میں بیت اللہ کی صفائی کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے مسجد کی صفائی کرنے کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے، مسجد کی صفائی کے ساتھ لگ جائے، مسجد میں آ کر نفل و نوافل کے ساتھ لگ جائے، مسجد میں آ کر دین کے کاموں میں لگ جائے، مسجد میں آ کر اس انسان کو جو دل ہے، کہیں دیکھا کہ مسجد میں کہیں پنکھا خراب ہے، کوئی لائٹ خراب ہے، کوئی چیز خراب ہے، اس کو ٹھیک کروا دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان ایمان کی حالت میں مسجد کے اوپر اپنی وسعت کے مطابق پیسے لگاتے ہیں، میرے اللہ اس کے مطابق جنت کے اندر اس کا محل تیار کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ انسان جس کے پاس وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمسحۃ قطاۃ، ایک
चिड़िया के घोंसले जितना थोड़ा सा माल, थोड़ा सा ऐसा एक आधी ईंट जो है वो अल्लाह की इन मसाजिद के लिए लगा दे, इसका दिल भी मस्जिद के साथ लगा हुआ है कि अल्लाह का घर तामीर होगा, यहाँ आकर बच्चे पढ़ेंगे, नमाजी नमाज पढ़ेंगे। मेरे अल्लाह ने अंबिया से भी ये वादा लिया, अंतहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना, ये मस्जिद की सफाई करनी ये अंबिया का शेवा है। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से मेरे अल्लाह ने ये वादा लिया है कि अंतहिरा, दोनों बाप बेटा जद्दुल अंबिया होकर भी मेरे अल्लाह ने फरमाया अंतहिरा, मस्जिद की सफाई कीजिए ताकि क़यामत का दिन तक लोग अपने जनाजे में भी ये पढ़ते रहे, अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम, ए अल्लाह इब्राहीम पर बाबरकत फरमा। अपनी नमाज में भी पढ़ते रहें, अपने जनाजे में भी पढ़ते रहें, अपने हर मामलात में जो भी इंसान दुआ के लिए भी हाथ उठाएगा वहाँ भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेगा, उसके अलावा दुआ ऊपर नहीं जाएगी। वजह क्या है? अंतहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीन, फरमाया मस्जिद की सफाई कीजिए, मस्जिद के मामलात में दिलचस्पी लीजिए। कमत हसी कतातिन, एक परिंदे के चूजे के जितना घोंसला है इतनी मस्जिद की आबियारी के लिए खिदमत करता है, ख्याल रखता है। फरमाया मेरे अल्लाह ऐसे इंसान का घर भी है वो जन्नत में अता फरमाएंगे। हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम जो है वो विरासत में मिल गया है, ठोकरें खाना नहीं पड़ी, हमें इस्लाम को पढ़ना नहीं पड़ा। इटली की एक खातून है अदाकारा, जब उसने देखा कि लोग एक कच्चे घर की तरफ जा रहे हैं, मार्शिल्ला उसका नाम है, कुफार जो हैं वो मस्जिदें देखकर दीन की तरफ आ रहे हैं, हम मस्जिदें देखकर भी बाजारों की जीनत बने बैठे हैं। ये मार्शिल्ला देखती है कि एक छोटा सा कच्चा सा मकान है, सभी लोग उसमें जा रहे हैं। ये अदाकारा है अपने जमाने की मशहूर, कहती जब मैंने देखा ना कि लोग एक घर में जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने देखा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जब देखा कि उसमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए भी हैं, बोसीदा कपड़े पहने हुए हैं, सभी एक लाइन में लगे हुए हैं। जब मैंने देखा, मैं वहाँ खड़ी रही, मैंने वापसी पे पूछा कि ये लोग कौन हैं, बताया गया कि ये मुसलमान हैं, ये अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, इसको मस्जिद कहा जाता है, सजदा की जगह कहा जाता है। फरमाया मैं तजस्सुस में पड़ गई कि मैंने आज तक अपने कलीसा में इतनी ठंडक, इतनी दिलचस्पी महसूस नहीं की जितनी ठंडक मैंने इस अल्लाह के घर मस्जिद में महसूस की। और कहती है हर शख्स मुझे बेटी और बहन कहकर पुकार रहा था, आज तक हमारी यहूदियत ईसाइयत ने आज तक मुझे ये कहकर नहीं बुलाया। कहते मैं अपने घर चली गई, मैं तजस्सुस में लगी रही, फिर मैंने एक दिन अपने मोहल्ले की मस्जिद का रुख किया, वहाँ मैं गई, मैं अपनी जुबान का तर्जुमा मैंने उठाया, वहाँ से मुझे ये मिला इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, इन अल्लाह की मस्जिदों को आबाद वो ही करते हैं मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। वो पढ़ उठी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अपना नाम मार्शिल्ला से फातिमा रख लिया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़े जिक्र के नाम पर। लेकिन आज हम वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाए, ये कच्ची मस्जिद देखकर, ये यहूदियत ईसाइयत को छोड़कर मुसलमान होकर ये जन्नत में जा रही है, और हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर भी अज़ानें सुनकर बाहर बैठे। फरमाया वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, ऐसा इंसान जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाए, नमाज के मामलात में, कुरान पढ़ने के मामलात में, मस्जिद की सफाई के मामलात में और दीगर मामलात में, जितने भी मस्जिद के मामलात हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के मामलात में, ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाए, क़यामत का दिन होगा, किसी चीज़ का साया नहीं होगा, मेरे अल्लाह उस दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। ऐसे इंसान
انسان کو جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، اور جب بھی مسجد کے سپیکروں سے آواز آئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لوگوں صلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا دل مسجد کی طرف موڑ دے تاکہ قیامت کا دن ہو میرے اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔